السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم تمام لوگوں کو رمضان شریف کی یہ مبارک ساعتیں عطا کی۔ دوسرا جمعہ ہے اس ماہ مبارکہ کا، یہ جس کی نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہم اور آپ اللہ کے پاکیزہ گھر میں حاضر ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے روزے کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی، اور اس جمعہ کو میں چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائی جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ زکوٰۃ دینے کی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر کس طور پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جو لوگ زکوٰۃ کے فرض ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے کیا دردناک وعید قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہم اور آپ جب چھوٹے تھے اسی وقت سے ہمارے گھر والوں نے، ہمارے استادوں نے ہمیں یہ سکھا دیا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ چوتھی چیز زکوٰۃ فرض ہو جانے پر زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5ویں چیز حج کے فرض ہو جانے پر حج ادا کرنا۔
ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث ذکر کی گئی۔ مزید میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ان 5 چیزوں کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بندے کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوگا، اسلام اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ زکوٰۃ کے علماء نے 2 معنی بتائے ہیں۔ ایک معنی تو صفائی کے ہیں، ستھرائی کے، پاکیزگی کے، اور ایک معنی زیادتی کے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا معنی یعنی اگر بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد اس کا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہر مال کا میل ہے اور دولت کا میل زکوٰۃ ہے۔ جس طریقے سے بندہ ہر میل کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے اس کو چاہیے کہ اپنے مال کے میل کو بھی وہ دور کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا گیا زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے اس مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو پہلا معنی تو پاکیزگی کا ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پر اس کا مال ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی زیادتی کا ہے، یعنی جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پر اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے مال میں زیادتی پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ تقریباً 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا وہیں پر ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ اس سے بھی بندے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کا عالم کیا ہے، اور علماء اسی نقطے کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں رب نے نماز کا حکم دیا ہے تقریباً 32 مقامات پر ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ مطلب یہ اے بندے تو نماز تو پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا تو رہا ہے، قیام و رکوع سجود تو کر رہا ہے، مگر زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو خبردار یاد رکھنا رب کی بارگاہ میں تیری یہ نماز بھی قبول نہیں ہے۔ نماز بھی اسی وقت قبول کی جائے گی جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان فرامین کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر فرض ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ وکات کوئی چیز نہیں ہے، میں تو ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا، پھر وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس کے سینے سے اس کا ایمان نکل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ احادیث طیبہ کا جائزہ لے لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر تم اپنے مالوں کی حفاظت چاہتے ہو، اگر تم اپنی عمروں کے اندر زیادتی چاہتے ہو، اپنی عمروں کے اندر برکت چاہتے ہو تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اس نے اپنے مال کو مضبوط قلعے کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ فرمان کسی عالم کا نہیں ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، کسی محدث کا نہیں ہے، بلکہ اس زبان فیض ترجمان سے نکلنے والا یہ فرمان ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی شان کے مطابق جس زبان پر خدا کلام فرماتا ہے اس مصطفیٰ
جان رحمت نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے مالوں کی زکات ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر دو۔ آج لوگوں کو تو بینکوں پر بھروسہ ہے، آج لوگوں کو دنیاوی اسباب پر تو بھروسہ ہے، مگر یاد رکھیں دنیا کے بینک فیل ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مگر جس بینک کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یعنی بندے نے زکات دے کر کے اپنے مال کو خدا کی امان میں دے دیا ہے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ آندیاں اٹھے، مگر جب مال خدا کی امان میں دے دیا جاتا ہے تو اس مال کا کچھ نہیں بگڑا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ یہ مالوں کے اندر جو تباہی آ رہی ہے، یار ہم نے کبھی نہیں سنا اتنی کثرت کے ساتھ جو یہ چوریاں ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے یار میری ماں کا اتنا سونا چلا گیا، کوئی کہتا ہے میری بہن کا اتنا تولہ سونا چلا گیا، کوئی کہتا ہے ہماری تجوری میں سے اتنے لاکھ روپے اللہ جانے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ آئے دن اس طرح کی خبریں سننے کو آتی ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے مولانا کسی تعویذ بلانے والے سے ذرا معلوم کرو نا فال کھلوا کر کے کس نے اٹھایا ہے، کس نے نہیں اٹھایا۔ سارے اسباب پر بندہ غور و فکر کرتا ہے، مگر میں کہنا چاہوں گا ذرا تیری توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو تیرے مال کے اندر ہلاکت آئی ہے، تیرے سامان کے اندر جو ہلاکت آئی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ تو نے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کی۔ اس لیے کہ جس مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے پھر وہ مال کہیں پر بھی چلا جائے اس کی حفاظت اللہ فرمایا کرتا ہے۔ ایسے کئی قصے آپ لوگوں کو سننے میں آئے ہوں گے، لوگوں کے سالوں سال سے دوسروں کے یہاں روپیہ بقایا تھا، دینے کی لوگوں کی نیت نہیں تھی، مگر وہ لوگ ہر سال اپنے مال کی جو ان کے پاس دیا ہوا ہے زکوٰۃ نکالتے رہے، اور زکوٰۃ کی برکت یہ ہوئی کہ 2-4 سال گزرنے کے بعد سامنے والا خود فون کر کے کہتا یار ذرا اپنے اکاؤنٹ کا نمبر دینا، جو پیسہ آپ مجھ میں مانگتے ہیں میں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈلواتا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جو بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال بھی تباہ ہوتا ہے، پلس یہ زکوٰۃ کا مال جب صحیح مال میں ملا رہتا ہے تو اس صحیح مال کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور پھر اسی مال کو بندہ خود کھاتا ہے جس کی بنیاد پر اس کا دل بھی سخت ہوتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو اس چیز کو ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم مسلم کا ہر فرد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت صاحب نصاب بنایا ہے وہ صحیح طور پر اپنے مال کی حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالے تو قوم سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے، مگر اس چیز کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ گنتی کے چند لوگ ہیں، گنتی کے چند لوگ جو صحیح طور پر اپنے مال کی حساب لگا کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، ورنہ کئی دیتے ہیں مگر وہ اندازے سے ہاں دے دیا بھائی 5,000 دے دیا، 7,000 دے دیا، 8,000 10,000 دے دیا، بس جتنا دینا تھا نہیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ جتنا دے دیا۔ کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی یہ رواج موجود ہے کہ گھر کے اندر جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں لا کر کے 50-50 کے نوٹوں کی گڈی تھما دیتے ہیں اور 10-20-50 کپڑے کٹوا کر کے لا کر کے ان کو دے دیتے ہیں۔ اب عورتوں کے جھنڈ آتے ہیں اور 50 روپیہ دو ایک جوڑا دو، 20 روپیہ دو ایک جوڑا دو، اور پھر جب ان کے پاس کوئی پہنچتا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنی زکوٰۃ ادا کر دی۔ ایسے ہی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے کہ تو نے 2-4 نوٹوں کی گڈیاں لا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دی اور 10-20-50 جوڑے دے دیے اور تو سمجھتا ہے کہ تیری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں، جتنا مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو حساب لگا بیٹھ کر۔ حالانکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کل بھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ کتنے سونے پر کتنی چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب تو یہ کیفیت ہے ہی نہیں، سب کو معلوم ہے کہ کتنا سونا ہونا چاہیے، کتنی چاندی،
لیکن بات اصل میں یہ جب نہیں دینا ہوتا ہے نا تو سارے نادان بن جاتے ہیں، سارے انجان بن جاتے ہیں، اور جہاں اپنا فائدہ رہتا ہے تو پھر سارے ہوشیار بن جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اصل بات یہ ہے نا کہ یہاں تو دینا ہے، اس لیے پھر انجان بنتا ہوا نظر آتا ہے بندہ، لیکن جہاں لینے کی باری آتی ہے تو پھر سارے مسئلے لوگوں کو یاد آ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کی ذمہ، اور خیر اگر آپ کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے اس میں کوئی تکلیف والی بات نہیں۔ اب اس مختصر سے 15-20 منٹ کے وقت میں تو کوئی سارے مسائل بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہر نماز پڑھانے کے لیے صوفی صاحب کی طرح ہم بھی کوئی اجمیر شریف یا ناگور شریف سے آتے ہیں اور نماز پڑھا کر کے چلے جاتے ہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ یہی آپ کی خدمت میں رہتے الحمدللہ 24 گھنٹہ، آپ جب چاہیں تب آ کر کے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اللہ نے اگر ہمیں صاحب حیثیت صاحب نصاب بنایا، حساب لگا کر کے صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے کئی فائدے ہوں گے، کئی فائدے، آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے گا اور ہماری قوم کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ آپ دیکھیں اس وقت معاشرے کے اندر یہ سود اور بیاج کتنا عام ہوا، اور بالخصوص اللہ حفاظت فرمائے، میں پورے شہر کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنے علاقے کی بات کروں گا، اس لیے کہ یہاں میں دیکھتا ہوں یہ 12 ہزار، 15 ہزار، 20 ہزار روپیہ سود پر بیاج پر لے لینا قسطوں کے طور پر، یہ بلا اور یہ مصیبت اللہ حفاظت فرمائے کوئی اکا دکا مکان چھوڑ دے، باقی ہر مکان کے اندر داخل ہو چکی ہے یا نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سارے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، ہمارے ملنے والے، ہم جانتے ہیں کہ اس بندے کے حالات ٹھیک نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ مالی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ مالی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ہم لوگ صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور ایسے لوگ جو بالکل ٹوٹ چکے ہیں اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کریں، تو آپ مجھے بتائیں پھر ان لوگوں کو کیا سود اور بیاج پر پیسہ لینے کی ضرورت محسوس ہوگی؟ اس میں بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو نتیجے یہ آئے کہ حقداروں تک نہیں پہنچ پایا، اور پھر ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا، اور ناجائز اور حرام راستے وہ لوگ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، اور پھر اس کے نقصان بھی بڑے بھیانک میری قوم کو دیکھنے کو ملے۔ وہ یہ ہے کہ جب سود اور بیاج پر روپیہ لے لیا گیا اور اس کو ادا نہیں کیا گیا تو کئی مرتبہ تو معاذ اللہ بات عزتوں پر آ جاتی ہے، عزتوں پر۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کون حقدار ہے کون حقدار نہیں، کس کو دینا ہے کس کو دینا نہیں۔ صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور حقداروں تک ان کا حق پہنچائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، ایک شخص تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ کوئی دن نہیں گزرتا کہ جس دن وہ آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت نہ کرے، ہر روز آتا تھا۔ ہوا یوں کہ اس کا نکاح ہو گیا، شام ہونے والی تھی تو اس نے سوچا چلو شام ہونے سے پہلے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی جا کر کے زیارت کر لو۔ زیارت کے لیے گیا، وہیں پر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ وہ بندہ زیارت کر کے چلا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ بندہ کون ہے؟ یہ روزانہ آپ کے پاس آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، روزانہ آ کر کے میری زیارت کرتا ہے۔ تو ملک الموت جو حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں جن کی ڈیوٹی ہے لوگوں کی جان نکالنا، وہ کہتے ہیں کہ 6 دن کے بعد میرا اس کے گھر جانا ہوگا، یعنی اس کی زندگی کے 6 دن اور باقی ہیں، اور 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔
خیر 6 دن گزر گئے، 6 دن گزرنے کے بعد 6 مہینے بھی گزر گئے، مگر اس کی روح قبض نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مہینوں کے بعد واپس وہ موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا، تو نے تو کہا تھا کہ زندگی کے صرف 6 دن بچے ہیں، مگر یہ تو 6 مہینے گزرنے کو آئے، مگر یہ بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اب سننا جواب۔ موت کے فرشتے نے کہا زندگی کے تو بچے 6 ہی دن تھے، مگر یہ جس دن شادی ہوئی تھی اور آپ کی زیارت کر کے اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں اس کا گزر ایک فقیر کے پاس سے ہوا۔ ویسے تو اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر ہی دی تھی، مگر کچھ باقی رہ گئی تھی، اتنے سوچا چلو شادی بھی ہو گئی ہے، کچھ بچی ہوئی زکوٰۃ ہے، اس کو اور ادا کر کے بالکل فری ہو جاتا ہوں۔ اس نے اس کو بچی ہوئی زکوٰۃ ادا کی۔ جیسے ہی غریب کے ہاتھ میں وہ زکوٰۃ پہنچی، غریب کے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وہ دعا خدا کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ 6 دن کی عمر بچی تھی، اللہ نے اس دعا کے صدقے میں اس بندے کو 60 سال کی عمر اور عطا کر دی ہے، اور یہ 60 سال کی عمر تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے دی ہے، اور 10 سال کی عمر اللہ نے اپنے کرم سے اور اس کو عطا فرما دی ہے، یعنی 70 سال کی اس کی اور عمر بڑھا دی گئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب کوئی بندہ کسی کی مدد کرتا ہے دل سے دعا نکل جاتی ہے۔ یار آپ دیکھیں دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے کسی بندے کی زندگی کا 1 منٹ نہیں بڑھا سکتے، ساری دنیا کے طبیب اور حکیم مل کر کے کسی بندے کی زندگی کا 1 سیکنڈ نہیں بڑھا سکتے، مگر آپ دیکھیں یہ مصیبت زدہ بندے کے دل سے نکلنے والی دعا کہ جہاں بندے کی زندگی کے 6 دن بچے تھے، یہ دعا کی برکت تھی کہ اس بندے کو 70 سال کی زندگی اور ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، سامنے والے کا بھی فائدہ ہوگا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بڑا دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حشر کے میدان میں وہ بندہ کھڑا ہوگا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ ایک فرشتہ آئے گا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، دانت اس کے لوہے کے ہوں گے، اور وہ ایسے شخص کو تلاش کرے گا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ جب وہ شخص اس فرشتے کو مل جائے گا تو وہ اس کو اپنے دانتوں سے چبائے گا، اس کے ہاتھ کو، کہ اپنا وہ ہاتھ میری طرف بڑھا جس ہاتھ سے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے پورے ہاتھ کو چبا جائے گا وہ۔ پھر دوسرے ہاتھ کو چبائے گا۔ جب دوسرا ہاتھ پورا ختم ہونے والا رہے گا تو پہلا والا ہاتھ پھر سے سلامت ہو جائے گا، پھر پہلے والے ہاتھ کو چبائے گا، پھر جب پہلے کو چبا چکے گا تو پھر دوسرے ہاتھ کو، اور وہ درد ہوگا اس بندے کو۔ فرمایا گیا اس کی چیخ سے محشر والے دھل جائیں گے۔ اب آپ سوچیں اس کی چیخ کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی میدان نہیں ہے میدان محشر ہمارے دنیا کا، وہ میدان محشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ جہاں پر جمع ہوں گے، وہ حشر کا میدان۔ کیا تکلیف اور کیا درد ہوگا اس بندے کو کہ اس کی آواز سے محشر والے دہل جائیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون بندہ ہے جسے اس طرح دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا یہ کوئی اور نہیں، وہ بندہ ہے جس کو رب نے مال عطا کیا لیکن اس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس لیے گزارش کرنا چاہوں گا خدا را اپنے مال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ، اور اس میں تو سبحان اللہ ایک دے تو ثواب بندے کو 70 گنا ملتا ہے۔ اس سے سنہرا موقع اور اس سے بہتر موقع بندے کو بھلا اور کون سا ملنے والا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو اللہ کی امان میں دے دے۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، یار اتنا دے دیں گے، اتنا چلا جائے گا، اتنا رہ جائے گا، حالانکہ ہر مہینے لوگ 20 ٹیکس بھرتے ہیں۔ 20 ٹیکس بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے؟
یہ لوگوں کو گوارا ہے کہ 5 مہینے کاروبار بند ہو جائے. ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. یہ برداشت کر لیں گے لوگ کہ 5 مہینے 10 مہینے کاروبار بند پڑا رہے، اس پر تو صبر کر لیں گے. مگر لوگوں کو یہ گوارا نہیں کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے. حالانکہ دیا ہوا کم نہیں ہوتا. جو لوگ صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں آپ کو ایسے 10 لوگ بتا سکتا ہوں. اس سال اگر ان کی 100 روپے زکوٰۃ نکلی ہے تو آئندہ سال ان کی 200 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے، پھر آئندہ سال ان کی 500 روپے زکوٰۃ نکل رہی. یہ بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ مال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ اس رب نے ہمیں لینے والا نہیں بنایا، اس رب نے ہمیں دینے والا بنایا. شکر ادا کرو. یہ مت سوچا کرو کہ اتنا کم ہو جائے گا. نہیں یار، ہمارے بس میں کیا تھا؟ کچھ نہیں. سوچو جس طریقے سے دوسرے لوگ لائنوں میں لگے رہتے، اگر ہم بھی لائنوں میں لگے رہتے، جس طرح دوسروں کی بچیاں دروازوں پر کھڑی رہتی، اگر ہماری بچیاں بھی دروازوں پر کھڑی رہتی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس لیے رب کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اتنا عطا کیا، اس پروردگار عالم نے ہمیں دینے والا بنایا. اگر صحیح طور پر ہم ان ساری چیزوں کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے مال کی حفاظت بھی رہے گی، مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اور جاتے جاتے آخر میں ایک بات اور یہ عرض کروں، ساری جگہوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جہاں پر بھی دینا ہے، جو مستحق لوگ ہیں زکوٰۃ دیویں. اور بالخصوص میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے محلے کا یا آپ کا مدرسہ جامعہ ام الخیر 5 سالوں تک تو جیسے چلنا تھا ہم نے اس کو چلایا، مگر 5 سال چلانے کے بعد محسوس ہوا کہ مدرسے چندے کے بغیر نہیں چلتے ہیں. اور یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ مدرسوں میں پڑھنے کے لیے ہر طبقے کے بچے، ہر طرح کے بچے آتے ہیں. اور اگر اسکولیں اور مدرسے بغیر چندے کے چلانی ہے تو پھر وہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ فیس بھی 1000 روپیہ ہو، 500 روپیہ ہو. اور یہ چیز مدرسوں میں ممکن نہیں ہوتی. وہاں پر تو کنڈیشن یہ رہتی ہے کہ اگر 200 روپیہ بھی فیس بتاؤ تو پھر گھر والے کہتے ہیں 100 ہی لے لینا، ہوتا ہے نا. تو اس طریقے سے پھر سب کو تعلیم نہیں مل پاتی. تو کچھ لوگوں سے ہمارا مشورہ ہوا اور ہم نے اس سال سے یہ ارادہ کیا کہ اس مدرسے کو ہم چندے پر چلائیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورے گاؤں میں گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں، اور اتنا چندہ ہمیں کرنا بھی نہیں ہے کہ کوئی بلڈنگ بنائے، کوئی عمارت کھڑی کرے. نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اتنا روپیہ جمع ہو کہ جس کے ذریعے سال بھر کی بچیوں کی تعلیم ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اس مدرسے کا بھی خصوصی خیال رکھیں. جہاں پر بھی آپ دیتے ہیں دیتے رہیں، مگر کچھ اس کا بھی خیال رکھیں، اس لیے کہ سارے معاملات، سارے کام کاج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. تقریباً ابھی رمضان شریف سے پہلے شب برات کے بعد تقریباً 14 بچیاں اس مدرسے سے فارغ ہوئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ اس کا بھی خیال رکھیں. اور دوسری بات کہ یہ آپ کی مسجد ہے، قادری مسجد. ہاں، مسجدوں میں زکوٰۃ تو لگتی نہیں ہے، تو آپ اس مسجد کا بھی خیال رکھیں، امداد کریں اس مسجد کے اندر. اس لیے کہ ہمارے اوپر جہاں ساری چیزوں کے حقوق ہیں، وہاں پر ہماری مسجد کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. سال بھر ہمارے لیے یہ سہولتیں مہیا کرتی ہے، آرام مہیا کرتی ہے. میں کہتا ہوں جتنا آرام بندے کو اپنے گھر پر بھی نہیں مل پاتا، اس سے کہیں زیادہ بندے کو آرام مسجد میں ملتا ہے. کمرے میں داخل ہوگے تو پنکھا آپ کو چالو کرنا پڑے گا، مگر اتنے لوگ یہاں بیٹھے، بتائیں کبھی آپ کو پنکھا چالو کرنا پڑا؟ اگر کولر کی ٹھنڈی ہوا کھانی ہے تو پانی آپ کو ڈالنا پڑے گا، مگر کیا کبھی کولر میں چھت پہ جا کر کے پانی ڈال کر کے آئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اگر کئی بار استنجا خانے کے اوپر رکھی ہوئی ٹنکی خالی ہو گئی پانی کی تو ہم کو چڑھ کر کے ٹنکی بھرنی پڑتی ہے. کبھی یہاں آپ کو بھرنی پڑی؟ کبھی ہیٹر چالو کرنا پڑا گرم پانی کے لیے؟ کبھی ٹھنڈی پانی کے لیے ہم کو فریج چلانا پڑا؟ کچھ نہیں. ساری چیزیں پہلے سے ہمارے لیے مہیا کی گئی.
یہ آرام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اپنے گھر پر اپنی محترمہ سے بھی کہیں کہ ہمیں غسل کرنا ہے، ذرا پانی گرم کیا جائے، تو اس کو بھی 15-20 منٹ لگے گا، مگر یہاں آپ آئے، استنجے کیا، اور جیسے ہی آپ نے وضو کرنے کے لیے ٹوٹی چالو کی تو فوراً گرم پانی نکلنے لگ گیا۔ 10-15 منٹ کی بھی آپ کو تاخیر برداشت کرنی نہیں پڑی۔ یہ ساری سہولتیں، یہ سارے آرام، یہ آپ کی مسجد آپ کے لیے مہیا کر رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بڑھ چڑھ کر کے اپنی پاکیزہ کمائی سے ہم اس مسجد کی بھی خدمت کریں۔ دیا ہوا یہاں پر رائے گا نہیں جاتا، اس کی برکتیں بندے کو دنیا میں بھی ملنی ہے، آخرت میں بھی ملنی ہے۔ قرآن میں سورہ عادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اس کی آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اور بندے جب تجھے قبروں سے اٹھایا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو بندہ دیکھے گا جو بندے نے اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پروردگار عالم کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا بندہ کیا نیت لے کر کے، کیا ارادہ لے کر کے اس کے گھر میں کیا دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اپنی مسجد کا بھی خیال رکھیں گے، اور جگہوں پر بھی آپ دیں جس کو آپ دیتے ہیں، مگر مسجد کے اندر زکوٰۃ فطرہ تو لگتا نہیں، یہاں پر تو امداد دینی ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی پاکیزہ کمائی سے اس مسجد کے اندر بھی امداد کریں۔ کمیٹی کے ذمہ داران بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچتے ہیں، تو آپ ان کو بھی رسید کٹوا لیں، میرے پاس بھی رسید رکھی ہوئی ہے تو آپ میرے پاس بھی کٹوا لیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو، مولا کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن بھائیوں نے سنت نہ پڑھی اپنی سنت